اب پہلے تو یہ کلیئر نہیں تھا، اب تو یہ بالکل سامنے آ چکا ہے، کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ وزیر اعظم کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، ان کا نام سامنے آ چکا ہے، پورے خاندان کا نام سامنے آ چکا ہے. تو کیا اب کوئی اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی سیٹ پر براجمان رہے، خاص طور پر اس وقت تک جب تک کہ یہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب تو اپنا اخلاقی جواز بہت پہلے کھو چکے تھے جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں انکوائری کنڈکٹ کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں وہ اس کے بعد ٹال مٹول سے کام لیتے رہے. ایک طویل بیماری، ان کا خیال یہ تھا کہ وقت گزارش سے شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن 4-5 بڑے ایونٹس پاناما لیکس کے بعد ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں ثانیہ کوئٹہ ہوا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے طویل بیماری کی آڑ لی، پھر جو ہے وہ ایک ناروا اور ناموضوع بحث چھیڑی گئی چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی. اس کے باوجود یہ معاملہ دب نہیں سکا اور یہ معاملہ جو ہے وہ ایک ڈھول کی طرح دوبارہ بجنے لگا ہے ان کے آگے. جو اہم بات ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن میں جو کیس فائل ہوا ہے نواز شریف کے خلاف، اس کی آپ ذرا نزاکت سمجھ لیں. یہ وہ کیس ہے، اس کیس پر اس سے پہلے 4 اراکین اسمبلی نااہل قرار پا چکے ہیں. اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں تو یہ نااہلیت کا فٹ کیس ہے، اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں، ایک امیر کے لیے ایک غریب کے لیے. طاہر صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اتنا دمخم ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو سکے؟ الیکشن کمیشن امتحان میں ہے اس وقت. الیکشن کمیشن کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہے، اور جب وہ یہ فیصلہ کریں گے تو نواز شریف اس کی زد میں لامحالہ آئیں گے، کیونکہ کوئی صورت نہیں ہے ان کے بچنے کی. اور میں اس وقت تو یہ درخواست کروں گا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا سوموٹو کی، سپریم کورٹ اپنا وقت جو ہے وہ اس میں گنوا چکی ہے. اب تو سوموٹو ایکشن جو ہے وہ اس معاملے کو وقت گزاری کے لیے ہوگا، کیونکہ اب تو یہ کیس جن فورمز پر جا چکا ہے وہاں یہ فیصل ہونا چاہیے. اس کو ان سطح پر کیونکہ اسی طرح کے کیسز دوسرے سیٹل ہو چکے ہیں، تو یہ تو اب ایگزامپل موجود ہے، اس کو اب یہاں سیٹ ہونا چاہیے. اور اگر یہ بڑے فیصلے یہ ادارے نہیں کر سکیں گے تو پاکستان کے ادارے ہمیشہ چھوٹے اور افراد ہمیشہ بڑے رہیں گے.